بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس دینی پروگرام میں شرکت پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب سبحانہ و تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کے بارے میں پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی کتاب مقدس کا صحیح فہم نصیب فرمائے اور کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا درس سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 14 اور 15 سے متعلق ہے۔ گزشتہ آیات کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے کہ جو اسلام لانے کی پاداش میں کفار اور مشرکین کے ظلم و ستم کا تختہ مشق بنے ہوئے تھے اور انہوں نے اس ظلم کی شکایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی، تو آپ نے ان کو پچھلی قوموں کا حوالہ دیا کہ ان لوگوں نے تو دین کے لیے، ایمان کے لیے بڑی بڑی قیمت چکائی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے دنیا میں اپنے طریقہ کار کو واضح کیا کہ ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابتلائیں بھی آتی ہیں، آزمائشیں بھی آتی ہیں، امتحانات بھی آتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ایسے موقع پر جو سچے دل سے ایمان لاتے ہیں اور اس پر ثابت قدم رہتے ہیں، ان کے انجام خیر کا اور ان کی کامیابی کا ذکر کیا، اور وہ لوگ جو اوپر سے ایمان لاتے ہیں، منافق ہوتے ہیں، ان کی ناکامی اور نامرادی کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ اکرام کو تسلی دینے کے لیے بہت سارے انبیاء، جن میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات اور قوموں کی ان کے ساتھ مخالفت اور قوموں کا ان کے ساتھ ناروا رویہ، اس کا ذکر کیا، اور پھر ان لوگوں کو متنبہ کرنے کے لیے ایسی قوموں کا ذکر کیا جو قومیں دنیا کی طاقتور ترین قومیں تھیں، کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بغاوت کی تو اللہ رب العزت نے کس طرح ان کو صفحہ ہستی سے مٹایا، جیسا کہ قوم عاد کا تذکرہ کیا، قوم ثمود کا تذکرہ کیا۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے جس نبی کا، جس پیغمبر کا واقعہ ذکر کیا، وہ ہیں حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں،
اور اولو العزم پیغمبر کون ہیں؟ یہ 5 اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں جن کو اولو العزم رسول کہا جاتا ہے۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر مرتبے کے اعتبار سے ہمارے پیارے نبی سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام۔ اور زمانے کے اعتبار سے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت لوط علیہ السلام، پھر حضرت شعیب علیہ السلام، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو زمانے کے اعتبار سے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے بھی پہلے کیا کہ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ جلیل القدر نبی ہیں کہ جن کا زمانہ تبلیغ سب سے طویل ہے، اور اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر اور کسی نبی کے زمانہ تبلیغ کی مدت کا اللہ نے ذکر نہیں کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی مدت تبلیغ اور ان کی تبلیغ کے زمانے کا ذکر کیا کہ وہ کتنا طویل زمانہ تھا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام زمین پر اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے رسول ہیں، زمین پر اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے رسول ہیں۔ آدم علیہ السلام ان سے پہلے ہیں، جیسا کہ حدیث شفاعت میں ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ میدان معاشر کی اس سختی سے گھبرائے ہوئے ہوں گے اور لوگوں کی خواہش ہوگی کہ ان کا حساب شروع ہو جائے، اور وہ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں، تو وہ معذرت کر لیں گے۔ پھر لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں جائیں گے اور کہیں گے انت اول الرسل، آپ اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے نبی ہیں اہل زمین کی طرف۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہیں۔ تو پھر آدم علیہ السلام کیا ہیں؟ تو آدم علیہ السلام سب سے پہلے روئے زمین کی طرف اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور نبی جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کیا آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، تو آپ نے فرمایا نعم، آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ نبی اور رسول میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جس طرح کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے انبیاء اور رسل علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا؟ مسند احمد کی یہ حدیث ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء اور رسل علیہ السلام کی تعداد 1,24,000 ہے، جن میں 313 اور ایک روایت میں 315 رسول ہیں اور باقی سب نبی ہیں۔ تو گویا کہ رسول کا رتبہ نبی سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ ہر نبی بھی ہوتا ہے اور رسول بھی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا، یعنی ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے اور رسول بھی ہوتا ہے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں القاب سے قرآن پاک میں یاد کیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ تو آپ اللہ کے نبی بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی ہیں۔ تو نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی انسانوں کی طرف اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے رسول ہیں۔ نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک میں تقریباً 49 مقامات پر آیا ہے۔ نوح علیہ السلام کا ذکر خیر قرآن پاک میں 49 مقامات پر آیا ہے، اور اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کے نام پر قرآن پاک کی ایک سورت نازل کی ہے۔ 28 آیات پر مشتمل یہ سورت سورہ نوح 29ویں پارے میں، تو ان کے نام پر ایک مستقل سورت ذکر اللہ رب العزت نے کی ہے۔ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، اور بعض تاریخ کی کتابوں میں کہ نوح ان کا لقب تھا، کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رونے اور گریہ زاری کرنے کی وجہ سے نوح ان کا لقب پڑ گیا۔ اصل میں ان کا نام عبد الغفار تھا، تو یہ بعض سیرت کی کتابوں میں ہے، واللہ عالم۔ نوح علیہ السلام کا زمانہ کون سا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے
کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان بین آدم و نوح عشرۃ قرون کلہم علی الاسلام، آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 صدیوں کا فاصلہ ہے، عشرۃ قرون، اور یہ سارے کے سارے لوگ توحید پر تھے۔ قوم نوح علیہ السلام سے پہلے یہ سارے لوگ توحید پر تھے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس سے اگر مراد قرن سے مراد 100 سال ہے، یعنی صدی 100 سال کی ہوتی ہے، تو گویا کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 1000 سال یا اس سے زیادہ کا فاصلہ ہے۔ اس لیے بعض تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کے زمین پر اترنے سے 1642 برس بعد پیدا ہوئے، یعنی آدم علیہ السلام اپنی زندگی بسر کی تو اس کے بعد جتنی اللہ نے ان کو عمر دی تو نوح علیہ السلام اس کے 1642 برس بعد پیدا ہوئے۔ اس لیے بعض علماء نے ان کی عمر جو ہے وہ 1000 سال سے زائد قرار دی ہے، اور بعض نے ان کی عمر 950 سال قرار دی ہے، جس کا تذکرہ ہم انشاءاللہ بھی کریں گے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام جن حالات میں اللہ رب العزت نے ان کو مبعوث کیا، ان حالات میں حالات اس قدر دیگر گوں ہو چکے تھے اور شرک پھیل چکا تھا کہ جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی دعوت دی تو انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا ماننے سے، بلکہ وہ آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ڈٹ گئے اور اپنی قوم سے کہنے لگے، اس قوم کے سرگنے، کہ اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو۔ وہ 5 لوگ نیک لوگ جن کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری شریف کے اندر ہے کہ وہ ود، سعا، یعوس، یعوق اور نصر، یہ 5 لوگ کانو رجالا صالحین من قوم نوح، یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگ تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس طرح میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث پڑھی، کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 صدیاں تھیں اور جو سارے کے سارے توحید پر قائم تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ بنیادی فطری چیز جو ہے وہ اللہ کی توحید ہے، سب توحید پر قائم تھے۔ شرک کا آغاز نوح علیہ السلام کی قوم سے ہوا، اور یہ کس طرح ہوا کہ یہ جو 5 لوگ تھے جن کا اللہ تعالیٰ نے سورۃ نوح کے اندر ذکر کیا ہے، یہ 5 لوگ اس قوم کے بڑے نیک لوگ تھے، عابد و زاہد لوگ تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق جب یہ فوت ہو گئے، لوگ ان کی وفات کے بعد بہت اداس رہنے لگے کہ وہ نیک لوگ تھے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، ان سے ہم دین سیکھتے تھے، روحانیت اجاگر ہوتی تھی۔ اب وہ لوگ ہم میں نہیں رہے اور ان کا ہم پلہ بھی کوئی بعد میں نظر نہیں آتا۔ تو جب لوگ اس فکر مندی میں تھے تو شیطان ایک بڑے خیر خواہ کی شکل میں ان کے پاس آیا اور ان سے آ کر ان کی اس اداسی کی وجہ پوچھی۔ جب انہوں نے بتایا تو اس نے کہا کہ بھئی اس طرح تو بات درست نہیں ہے، اگر آپ کو اپنی عبادت کے اندر اس طرح لذت نہیں آتی تو میں اس کا آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، عبادت تو اللہ کی کرنی ہے، لیکن ان نیک لوگوں کا تصور اپنے ذہن میں لے آیا کریں۔ یہ جو پہلا تصور شیخ کا ایک سلسلہ ہے کہ ان کا تصور اپنے ذہن میں لے آیا کریں کہ وہ ایسے عبادت کرتے تھے، وہ اتنے نیک لوگ تھے، تو تمہیں عبادت کے اندر تمہارا دل لگے گا۔ جب کچھ عرصہ گزر گیا اسی حالت میں اس چیز پہ اس نے ان کو لگایا، تو پھر اس نے ان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ ہم نے تو ان لوگوں کو دیکھا ہوا ہے، وہ نیک لوگوں کو ہم نے تو دیکھا ہوا ہے، لیکن جو ہماری اولاد ہے جو بعد میں آئیں گے انہوں نے ان کو نہیں دیکھا ہوا، تو وہ کیسے عبادت کے جب کریں گے اللہ تعالیٰ کی تو ان کا تصور اپنے ذہن میں لائیں گے، ان کی کوئی نشانی ہونی چاہیے۔ تو شیطان نے پھر ان کو یہ طریقہ سکھایا اور وسوسہ ان کے دل میں ڈالا کہ آپ ایسے کریں کہ ان کی مورتیاں بنا کر ان کے اب آپ شکلیں آپ کو یاد ہے تو آپ ان کی مورتیاں بنا کر اپنے سامنے رکھ لیا کریں۔ آپ نے ان کی عبادت تو نہیں کرنی، عبادت تو اللہ کی کرنی ہے، لیکن اپنی اولادوں کو بھی سکھائیں
کہ یہ ہمارے نیک بزرگ تھے. جب یہ پہلے لوگ جو تھے جو جن کا عقیدہ قدرے درست تھا یہ فوت ہو گئے، بعد میں ان کی نسل آئی تو شیطان نے ان کو یہ سکھایا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سامنے جو مورتیاں رکھی ہیں کیوں رکھی گئی ہیں؟ اصل میں آپ کے آباء و اجداد انہی کی عبادت کرتے تھے، تو ان کو ان کی عبادت پہ لگا دیا. پھر کچھ عرصہ گزرا تو اس نے کہا یہ مورتیاں اس طرح تو ٹوٹ پھوٹ جائیں گی، کیوں نہ ان کی قبریں بنا دی جائیں. تو اس نے ان کو مٹی میں گڑھے میں دفن کر کے ان کی قبریں بنا دی اور لوگوں کو اس طرح شرک پر لگایا، اور وہاں سے شرک کا آغاز ہوا. نوح علیہ السلام جب مبعوث ہوئے تو اس وقت یہ قوم اس قدر شرک کے اندر مبتلا ہو چکی تھی کہ جب نوح علیہ السلام نے ان کو آ کر اللہ کی توحید کی دعوت دی تو انہوں نے صاف صاف ماننے سے انکار کر دیا، اور بلکہ کہا لا تذرن آلہتکم، تم نوح علیہ السلام کی بات سن کر، ان کی تبلیغ سن کر اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو. ان کے وہ جو سرگنے تھے، جو بڑے بڑے لیڈر تھے، انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف مبعوث کیا. اللہ تعالیٰ نے یہاں نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر نہیں کیا کہ وہ کون سی قوم تھی، بلکہ یہ ان کی طرف نسبت کی کہ ان کی قوم تھی، کہ نوح علیہ السلام انہی میں سے تھے. اور نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ان کی قوم کی طرف مبعوث کیا اپنا رسول بنا کر دعوت توحید دینے کے لیے. اور ان کی دعوت کا جو مرکزی نقطہ تھا وہ یہی تھا کہ اے میری قوم اعبد اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ و معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر نوح علیہ السلام نے اس قوم کے اندر خوب محنت کی. کتنا عرصہ محنت کی اور کس طرح کی محنت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کا قرآن پاک میں تذکرہ کیا کہ اس قوم کو راہ راست پہ لانے کے لیے، راہ ہدایت پہ لانے کے لیے انہوں نے ہر ممکن کوشش کی. تو کتنا، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے کہ آپ نے تو اپنی تھوڑی سی دعوت و تبلیغ کی عمر کے اندر بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے. کتنے لوگ آپ پر ایمان لے آئے ہیں. اس سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے اپنی قوم کے اندر اپنی قوم کو 950 سال 950 سال تبلیغ کی، لیکن انجام کار کے طور پر کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ چند لوگ مسلمان ہوئے. کسی نے، بعض مفسرین نے لکھا کہ 80 لوگ تھے، کسی نے اس سے کم و بیش کا تذکرہ کیا. تو ایک تو اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کی عمر کا، دعوت و تبلیغ کی عمر کا تذکرہ اس لیے کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے کہ آپ نے تو نبوت کے 23 سالوں میں، اور مکی دور میں تو ابھی بہت تھوڑا عرصہ گزرا تھا، ابتدائی 13 سال تھے نبوت کے، تو آپ نے تو اس میں اتنی کامیابی حاصل کر لی ہے کہ لوگوں نے کلمہ پڑھا اور بہت لوگ مسلمان ہو چکے ہیں. لیکن نوح علیہ السلام نے تو 950 سال تبلیغ کی اور اس کے نتیجے میں چند لوگ مسلمان ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا فما آمن معه الا قلیل، تو ان پر بہت کم لوگ ایمان لائے نوح علیہ السلام پر. اتنا لمبا عرصہ انہوں نے اپنی قوم کو واعظ کیا. اور دوسرا فائدہ یہ لمبی مدت ذکر کرنے کا یہ بھی ہے کہ قریش مکہ کو بھی تنبیہ ہے، اس دور کے جو مخاطب تھے، کہ آپ یہ نہ سمجھیے کہ اللہ کا عذاب نہیں آیا تو نہیں آیا، نہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی، جب اللہ کسی کو پکڑنا چاہے. نوح علیہ السلام کی قوم پر فوراً عذاب نہیں آ گیا تھا، 950 سال تبلیغ کے بعد آیا تھا، 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد آیا تھا. تو اس لیے آپ اس میں بے فکر نہ ہو جائیے کہ عذاب آنا ہوتا تو آ جاتا. اللہ تعالیٰ جب چاہے پکڑ لے، ابھی پکڑ لے یا ڈھیل دے دے یا مہلت دے دے. اس لیے یہاں پہ ذکر کیا نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کی قوم کا. تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ، نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 1000 سال رہے. بعض مفسرین نے لکھا کہ 1000 سال رہے کا کیا مطلب، کہ 1000 سال الا 50 عاما، مگر 50 سال.
1000 سال مگر 50 سال، یعنی اس وقت جو سب سے بڑا ہندسہ تھا استعمال ہوتا تھا عدد، وہ 1000 کا عدد استعمال ہوتا تھا. تو 1000 میں سے 50 کم یعنی 950 سال اپنی قوم میں رہے. تو بعض مفسرین نے کہا کہ یہ نوح علیہ السلام کی ٹوٹل عمر تھی. تو جب نوح علیہ السلام کو نبوت ملی ان کے بقول، تو اس وقت ان کی عمر 50 برس تھی. تو گویا کہ دعوت و تبلیغ کی عمر 900 سال ہو گئی. لیکن بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں، یہ ان کی دعوت و تبلیغ کی عمر تھی، اور یہی زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے موقع محل کی مناسبت سے کہ 950 سال نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو واعظ کیا. اور جب نبوت ملی تو اس وقت اگر ان کی عمر 50 سال تھی تو گویا کہ ان کی ٹوٹل عمر 1000 سال تھی. اور بعض نے اس سے کچھ کم و بیش ذکر کیا ہے. تو فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے جو اسلوب اختیار کیا، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس کا بھی تذکرہ کیا کہ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے اللہ میں نے راتوں کو بھی جا جا کر ان کو تبلیغ کی، میں نے دن کی روشنی میں بھی ان کو تبلیغ کی، دین کی دعوت پہنچائی. اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، اے اللہ میں نے اعلانیہ جا کر مجمع عام میں بھی جا کر ان کو واعظ کیا، میں نے اکیلے کے پاس جا کر بھی ان کو واعظ کیا. یعنی ہر طریقہ نوح علیہ السلام نے اختیار کیا اپنی قوم کو واعظ کرنے کا اور دین کی تبلیغ کرنے کا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب وہ قوم اس قدر ہٹ درم ثابت ہوئی، ضدی ثابت ہوئی، جن کی قسمت میں اللہ نے ایمان لکھا تھا وہ چند تھوڑے مسلمان لوگ، باقی لوگ جو تھے ان کے ساتھ اللہ رب العزت نے کیا حشر کیا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَخَذَهُمُ الطوفان، ان کو طوفان نے آ لیا، طوفان نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، نیست و نابود کر دیا. وَهُمْ ظالمون، اور وہ ظلم کرنے والے تھے. وہ طوفان کس طرح کا تھا؟ تو اللہ رب العزت نے بعد میں اس کی طرف اشارہ کر دیا اگلی آیت میں. اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو نجات دی، وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، اور سفینہ میں اس بحری بیڑے کے اندر، بحری جہاز کے اندر، اس کشتی میں سوار ہونے والوں کو ہم نے نجات دی. یہ کشتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پر ایسا عذاب آیا تھا کہ جس عذاب سے بچنے والے لوگ وہی تھے جو کشتی میں سوار تھے. تو گویا کہ وہ پانی کا عذاب تھا. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس کا سورہ ہود کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا. آیت نمبر 37 سے لے کر 48 تک اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا اور کشتی کا ذکر کیا. روئے زمین پر بننے والا یہ پہلا سفینہ تھا، پہلا بحری جہاز تھا جو نوح علیہ السلام نے بنایا اللہ کے حکم سے. یعنی طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور اس جہاز کو بنانے والے نوح علیہ السلام تھے. اور اللہ رب العزت نے اس جہاز کی بعض اوصاف بھی ذکر کیے قرآن پاک میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ سفینہ جو تھا ذات الواح و دسر، الواح کہتے ہیں لوح تختے کو، بڑے بڑے تختے ہوتے ہیں جو لکڑی کے، اور دسر کہتے ہیں میخیں جو ان کو ساتھ ملانے کے لیے مسمار جو جوڑی جاتی ہیں میخیں. تو فرمایا وہ کشتی کیلوں والی اور تختوں والی تھی. تو گویا کہ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ اس قوم پر اللہ تعالیٰ عذاب بھیجے، سیلاب بھیجے، ان کو غرقاب کرے، تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا. فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہمارے سامنے کشتی بنائیے اور ہماری وحی کے مطابق بنائیے. گویا کہ کشتی بنانے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نگرانی میں بنوائی اور وحی الہی کے ذریعے بنوائی کہ اس طرح کشتی بناؤ. تو گویا کہ کشتی بنانے کا طریقہ بھی اللہ رب العزت نے سکھایا نوح علیہ السلام کو. اور یہ کشتی جب تیار ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب نوح علیہ السلام وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ کشتی بنا رہے تھے تو نوح علیہ السلام کی قوم کے وہ آدمی جو منکر تھے، باغی تھے، کافر تھے، ان کے مخالف تھے، وہ وہاں سے گزرتے تو مذاق اڑاتے. كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، ان کے پاس سے گزرے تو مذاق اڑاتے. کشتی بنا رہے جناب، یہ کس لیے بنائی جا رہی ہے جی؟ یہ اور کشتی
وہ ایک اونچی جگہ پہ بنا رہے تھے، جس طرح بعض مفسرین نے لکھا، تو کبھی یہ ٹیلوں پر بھی کشتیاں چلی ہیں، اس طرح کے مذاق کرتے نوح علیہ السلام کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہمارا حکم آ گیا، ہماری طرف سے فیصلہ ہو گیا کہ ہم نے اس قوم پر عذاب بھیجنا ہے، تو ہم نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ جتنے لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں ان کو بھی اس کشتی میں سوار کر لیجئے، اور جتنے باقی جانور اور جتنی اجناس موجود ہیں ان کا ایک ایک جوڑا اس کشتی میں سوار کر لیجئے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اب عذاب آنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وفارت تنور، تنور کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے اس واقعہ میں۔ 3 چیزوں کا ذکر خصوصی طور پر ہوا، ایک کشتی کا ذکر، اور ایک تنور کا ذکر، اور ایک جودی پہاڑ کا ذکر، کہ جہاں آخر میں جا کر وہ کشتی ٹھہری تھی۔ اور یہ پہاڑ جو ہے یہ عراق کے ملک عراق کے جو شمالی علاقے کی حدود پر جو پہاڑ ہیں، پہاڑی سلسلہ ہے، انہی کے اندر ہے یہ جودی پہاڑ، تو وہاں جا کر یہ کشتی ٹھہری تھی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ نشانی مقرر کی گئی تھی کہ جب اس تنور سے پانی ابلنے لگے تو اس وقت اپنے ساتھیوں کو کشتی میں سوار ہونے کا حکم دے دو۔ اس میں ایک نوح علیہ السلام کی بیوی سوار نہیں ہوگی، وہ قوم کے ساتھ رہی، وہ سوار نہیں ہوئی کیونکہ وہ ایمان نہیں لائی تھی آپ پر، اس لیے اللہ رب العزت کو انہی کے ساتھ اس کو غرقاب کرنا مقصود تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جب سوار کیا اس کے اندر اپنے ایمان والوں کو، ماننے والوں کو، اور جن کو اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا، تو اس وقت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ان پر ایمان نہیں لایا، جس کا نام بعض مفسرین نے کنان ذکر کیا ہے، نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے اس طوفان میں بچے تھے، جن سے آگے اور جو ان کے ساتھ جو مسلمان تھے ان سے آگے پھر نسل چلی، نسل انسانی، وگرنہ سب کو اللہ رب العزت نے غرقاب کر دیا تھا۔ اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ تو جب سوار ہوئے تو ان کا بیٹا، پانی بہنا شروع ہو گیا، زمین نے پانی اگلنا شروع کر دیا۔ وہ کتنا پانی تھا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فجرنا الارض عیونا، ہم نے زمین کو زمین سے پانی چشموں کی طرح ابلنے لگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، اتنا پانی تھا کہ جیسے اللہ کو منظور تھا اوپر اور نیچے کا پانی مل گیا۔ تو نوح علیہ السلام کی جب کشتی میں سوار ہوئے تو ان کا وہ بیٹا، سورہ ہود کے اندر جس طرح اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، جو ان پر ایمان نہیں لایا وہ اس میں سوار نہیں ہوا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہا، یہ شفقت پدری تھی کہ میری کشتی میں سوار ہو جاؤ، آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکے گا سوائے اس کے جو اس کشتی میں سوار ہو جائے۔ تو اس نے انکار کر دیا اور اس نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، وہ پہاڑ جو اونچا تھا جس کے پاس وہ کھڑا تھا نیچے، اس نے کہا میں اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کے بچ جاؤں گا، میں آپ کی کشتی میں سوار نہیں ہوں گا۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ تو اتنے میں دونوں کے درمیان باپ بیٹا گفتگو کر رہے تھے، ایک بہت بڑی پانی کی ٹھاٹھ اور موج آئی اور دونوں کے درمیان حائل ہو گئی۔ فکان من المغرقین، اور وہ ان کا وہ بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ ان ابنی من اہلی، اے اللہ تو نے کہا تھا میں تیرے اہل کو بچا لوں گا، میرا بیٹا بھی تو میرے اہل ہے، میری نسل سے ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا انہ لیس من اہلک، آپ کا بیٹا آپ کا اہل نہیں ہے، آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کا اہل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی بنیاد خون و رشتے کے ساتھ ساتھ ایمان اور عقیدے پر ہوتی ہے۔ وہ نسبی اور سلبی بیٹا تو تھا لیکن ایمان نہیں لایا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ آپ کا اہل نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کے اعمال اچھے نہیں۔ تو جب نوح علیہ السلام نے یہ درخواست کی تو اللہ رب العزت نے فرمایا جس چیز کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے اس کے بارے میں سوال نہ کیجیے۔ تو گویا کہ نوح علیہ السلام بھی اپنے بیٹے کو بچا نہ سکے،
نوح علیہ السلام، کیونکہ اللہ کا امر آ گیا، اور بلکہ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی۔ اور دوسری بات یہاں کہ وہ چونکہ مشرک تھا، اللہ تعالیٰ پر اس کا اعتماد نہیں تھا، اس لیے اس نے کہا کہ یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا، سآوی الی جبل۔ اگر وہ مومن ہوتا تو وہ کہتا کہ مجھے اللہ تعالیٰ بچا لے گا، اگر وہ کہتا مجھے اللہ تعالیٰ بچا لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بچا بھی لیتا، لیکن اس نے یہ کہا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ طوفان ان پہ آیا، اور یہ پانی پوری روئے زمین پر یہ طوفان آیا اور سیلاب آیا، اور اللہ رب العزت نے ان کو غرقاب کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَانْجَيْنَاهُ، بس ہم نے نوح علیہ السلام کو، یعنی نوح علیہ السلام کی مخالفت کرنے والی قوم، جس قوم کے بہت کم لوگ مسلمان ہوئے، ان پر زیادتیاں کرنے والی قوم، ان کو اللہ رب العزت نے 950 سال بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور یہ تسلی دی گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کو۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کچھ عرصہ زندہ رہے، اس کی مدت بھی مختلف سیرت نگاروں نے اور تاریخ کے اندر مذکور ہے، کسی نے کہا 50 سال زندہ رہے، اس کے بعد کسی نے کم و بیش سے کہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے نوح علیہ السلام کو نجات دی، واصحاب السفینہ، اور کشتی میں جو لوگ سوار تھے ہم نے ان کو نجات دی، وجعلناہا، اور ہم نے بنا دیا اس کشتی کو آیۃ للعالمین، نشان عبرت بنا دیا، ایک نشانی بنا دیا دنیا والوں کے لیے، اہل جہان کے لیے، جہان والوں کے لیے۔ اب نوح علیہ السلام کی یہ کشتی کس طرح یہ عبرت بنی؟ ایک تو اس لحاظ سے یہ عبرت بنی کہ یہ روئے زمین پر پہلی کشتی تھی، اور اس کشتی میں سوار ہونے والے لوگ، ان کو اللہ نے بچایا، اور ایک مدت تک یہ جودی پہاڑ پر جہاں یہ کشتی جا کے ٹھہری تھی وہاں رہی، اور لوگ دیکھتے رہے کہ یہ وہ کشتی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نجات دی، اور یہ دوسرے لوگوں کے لیے یہ نشان عبرت بنی اور نشانی بنی۔ اور دوسرا، اس کشتی سے لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ کشتیاں پانی سے بچاؤ کے لیے، پانی دریاؤں میں، سمندروں میں سفر کرنے کے لیے کشتی جو ہے یہ بہترین اسواری ہے، کیونکہ وہ بھی یہاں سے معلوم ہوا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ یاسین میں وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ایک نشانی ان کے لیے یہ بھی ہے کہ بے شک ہم نے ان کی نسل کو بری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ہم نے ان کے لیے اس جیسی اور کئی چیزیں بنائیں جن پر وہ سواری کرتے ہیں، اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، پھر نہ کوئی ان کی فریاد سنے اور نہ کوئی ان کو بچانے والا ہو، مگر ہماری طرف سے رحمت اور ایک وقت مقررہ تک فائدہ پہنچانے کی وجہ ہے۔ تو گویا کہ ایک بات یہ ہوئی کہ یہ کشتی جو ہے یہ پانی میں ڈوبنے سے بچانے کا ذریعہ ہے، اور دوسرا کشتی جو ہے اس میں سوار ہو کر بھی پانی میں ڈوبنے سے اللہ تعالیٰ ہی بچا سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت کی نشانی بھی ہے کہ اتنا بڑا جہاز پانی کے اوپر، جس پانی کے اوپر ہم سوئی رکھتے ہیں تو وہ ڈوب جاتی ہے، تو کئی ٹن جس کا وزن ہوتا ہے، کئی اپنا یہ اس کا جہاز کا، تو وہ سارے کا سارا سمندر کی سطح پہ پانی کے اوپر اس طرح تیر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کشتیوں کو ہم چلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر تقریباً کتنی کشتیوں کا ذکر کیا ہے؟ چلو ہم 5 فرض کرتے ہیں اور 5 پوری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 5 مختلف قسم کی کشتیوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک کشتی کا ذکر اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں کیا ہے، اور سورہ البقرہ میں جس کشتی کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کشتی وہ ہے کہ جس کو لوگ اپنی سواری کے لیے اور بار برداری کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لوگ اپنا سامان بوجھ ایک جگہ سے لاد کر دوسری جگہ پر لے جاتے ہیں۔ دوسری جگہ جانا ہو تو پہلے لوگ کشتیوں کے اندر سفر کیا کرتے تھے، لمبے لمبے سفر وہ کشتیوں کے اندر کیا کرتے تھے، بحری جہازوں میں کیا کرتے تھے۔ تو ایک تو لوگ اس کو اپنی سواری کے لیے اور بار برداری کے لیے استعمال کرتے ہیں، کشتیوں کا ایک فائدہ تو یہ ہے۔ دوسرا ایک قسم کی کشتی تو یہ عمومی کشتیاں ہیں۔
دوسری کشتی جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کیا وہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کی کشتی۔ یونس علیہ السلام کی کشتی جو ہے اس کا بھی اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے، اور جب وہ کشتی طوفان میں الجھ گئی اور پانی کے اندر بھنور میں پھنس گئی تو قرہ اندازی کی گئی، قرہ یونس علیہ السلام کے نام نکلا، اور وہ انہوں نے چھلانگ لگائی اور مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ دوسری کشتی یونس علیہ السلام کی کشتی۔ تیسری کشتی جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کیا ہے وہ کشتی وہ ہے کہ جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام سوار ہوئے تھے۔ وہ بھی ایک کشتی تھی۔ خضر علیہ السلام نے جس کا ایک تختہ توڑ دیا تھا، پٹا توڑ دیا تھا، اور بتایا تھا کہ اس لیے کہ پیچھے بادشاہ آ رہا تھا، ایک مہم پر جا رہا تھا، وہ ہر اچھی کشتی کو پکڑ لیتا تھا، تو میں نے اس کو عیبدار بنا دیا تاکہ یہ فقیر لوگ اپنی روزی کما سکیں۔ تو ایک خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی کشتی، 4، اور 5ویں کشتی نوح علیہ السلام کی، 5ویں کشتی نوح علیہ السلام کی۔ اب ان سب کشتیوں میں روئے زمین پر بننے والی سب سے پہلی کشتی وہ کون سی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی۔ اس کشتی کو اللہ تعالیٰ نے وحی الہی کے ذریعے نوح علیہ السلام کو حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق انہوں نے بنائی، اور نوح علیہ السلام نے، اللہ کے جلیل القدر اولو العزم پیغمبر نے یہ کشتی بنائی، اور یہ لکڑی کے تختے اور میخوں کے ساتھ اس کو جوڑ کر اس کشتی کو کی ترکیب کی، اور انہوں نے اس کشتی کو جوڑا اور بنایا۔ یہ کشتی جو نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، یہ روئے زمین پر سب سے پہلی کشتی، سب سے افضل کشتی، کہ اس کے اندر مومنین سوار ہوئے جن کو اللہ نے نجات دی، اور پھر اس کشتی کو چلانے والا، اس کشتی کا ملاح یا مہانہ جس کو بولتے ہیں ملاح، وہ کون تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام خود۔ اب اس کشتی کے بارے میں اللہ رب العزت نے جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قال ارکبوا فیہا، اب اس کشتی کے اندر سوار ہو جاؤ، اس کشتی کے اندر سوار ہو جاؤ۔ یہ کشتی جو ہے قال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم، کہ اس کشتی کے اندر سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام سے ہے اس کشتی کا چلنا، بسم اللہ مجریہا، اس کشتی کا چلنا بھی اللہ کے نام سے۔ یہ کشتی پانی پر چلے گی تو اللہ کے نام سے۔ کشتیوں کو پانی کی سطح پر چلانے والا، ہوائی جہازوں کو ہوا میں اڑانے والا، اور خشکی پہ یہ گاڑیاں سواریاں چلانے والا یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ کے حکم سے چلتی ہیں۔ وگرنہ کبھی آپ تصور کریں کہ چلتی ہوئی گاڑی 120 کی سپیڈ پہ جا رہی ہو تو اس کا ٹائر کھل جائے تو کیا ہوتا ہے؟ جہاز، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو ہم نے روک رکھا ہے فضا میں، اللہ نے انسان کو عقل دی ہے کہ اس کی ترکیب ایسی بنائی گئی، اگر اللہ تعالیٰ اس کو نہ روکے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر کون ہے سیدھا آ کر زمین پہ گرے اور اس کا کچھ بھی نہ بچے۔ اسی طرح کشتیاں، تو سب سے پہلی کشتی اللہ فرماتے ہیں اس کشتی کا چلنا و مرساہ اور اس کا لنگر انداز ہونا یہ ہمارے ہی نام سے ہے۔ تو گویا کہ کشتی کو چلانے والا اور منزل مقصود تک پہنچانے والا، پانی کے اوپر کشتی کو تیرانے والا اور اس کو منزل مقصود تک پہنچانے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ نبی کی کشتی کو بھی اللہ ہی پار لگاتا ہے، نوح علیہ السلام کی کشتی کو بھی اللہ ہی نے پار لگایا۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہی کے نام سے یہ کشتی پانی پہ چلے گی اور اللہ ہی کے نام سے یہ جا کر لنگر انداز ہوگی۔ تو اس کے جب نوح علیہ السلام کی کشتی، اولو العزم پیغمبر کی کشتی جو انہوں نے خود بنائی، وہ کشتی جو ہے اللہ کے حکم کے بغیر اور اس کو کوئی اللہ کے سوا کوئی پار نہیں لگا سکتا، تو میری اور آپ کی کشتی کو اور کون پار لگا سکتا ہے؟ یہ جو بات ویسے باتیں بنی ہوئی ہیں کہ جو ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ یا معین الدین چشتی میری کشتی پار لگا دے، میری کشتی پار لگا دے، میری کشتی پار لگا دے۔ کوئی کہتا ہے کہ کسی نیک آدمی کا نام لے کر کہ بہاول حق کشتی مشکل میں پھنس گئی، بیڑا دھک۔ کوئی کہتا ہے کہ کشتی کو پار لگانے والا کوئی ہے، کوئی کہتا ہے کشتی کو پار لگانے والا کوئی ہے۔ تو کوئی کشتی کو پار نہیں لگا سکتا۔ جب نوح علیہ السلام کی کشتی کو اللہ تعالیٰ ہی پانی پہ تراتا ہے اور پار لگاتا ہے تو اور کسی کی اور کشتی کو کوئی بھی دھکا نہیں لگا سکتا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس کشتی میں سوار ہونے والوں کو
نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کو نجات دی، اور اس کشتی کو اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ ایک چھٹی کشتی میرے ابھی ذہن میں آئی ہے، قرآن پاک میں جس کا ذکر ہوا ہے، وہ کشتی ہے کہ جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورہ لقمان میں کیا ہے اور سورہ یونس میں کیا ہے، کہ وہ کشتی تھی کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو فتح مکہ کے موقع پر اب کئی لوگوں کو بہت خطرہ تھا کہ باقی لوگوں کو تو شاید معافی مل جائے، ہمارے آباء و اجداد انہوں نے مسلمانوں پر بڑے ظلم و ستم کیے، ہمیں کسی صورت میں معافی نہیں ملے گی۔ ان میں ایک ابو جہل، جس نے بہت زیادہ ظلم و ستم کیے مسلمانوں پر، اور جنگ بدر میں وہ کافروں کی لشکر کی قیادت کر رہا تھا اور مارا گیا، اس کا بیٹا اکرمہ بھی تھا جو بعد میں مسلمان ہو گئے۔ تو یہ بھی یہاں سے بھاگ نکلے کچھ نوجوان کہ جا کر ساحل سمندر پر کشتی میں سوار ہو کر دوسری طرف نکل جاتے ہیں، دوسرے ملک میں، کیونکہ اس ملک میں اب مکہ فتح ہو چکا ہے، یہاں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ہمیں کوئی چھوڑے گا نہیں۔ جب اس کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی تھوڑا سمندر کے اندر جا کر وہ طوفان میں الجھ گئی۔ اب کہتے ہیں جی پکارو لات کو، منات کو، جن کو وہ اپنے الہ و معبود سمجھتے تھے، سب کو پکارتے رہے، لیکن کشتی مزید طوفان میں الجھتی رہی۔ بالآخر کہنے لگے اب کوئی نہیں بچا سکے گا، صرف اوپر والا ہی بچا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کو وہ مانتے تھے، کہتے ہیں اب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لوگوں کو شریک بناتے تھے۔ ان کا شرک صرف یہ تھا کہ یہ ان لوگوں کے پاس جو اختیار ہیں وہ بھی اللہ نے ان کو دے رکھے ہیں۔ قرآن پاک نے اس کی وضاحت کی واضح طور پر۔ تو جب اللہ تعالیٰ کو پکارا تو اللہ نے اس کشتی کو طوفان سے، مصیبت سے نکال لیا۔ تو اکرمہ کہنے لگے بھئی بات سنیے، مجھے تو بات سمجھ آ گئی، میں نے اب نہیں جانا کہیں، مجھے واپس ساحل پر اتار دیجیے۔ یہی بات تو ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے ہیں کہ مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، کوئی بھی دکھوں میں اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا، اللہ کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ آج ہم نے دیکھ لیا، نہ ہمیں لات نے بچایا، نہ منات نے، جن کی پرستش کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچ فرماتے ہیں۔ تو واپس آئے اور آ کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ پھر صادق الوعد مسلمان ثابت ہوئے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ایک ان کی کشتی کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے اس مبارک مجلس میں ہمارا شریک ہونا قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں اپنی کتاب کی صحیح فہم نصیب فرمائے، اور ہمیں اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہ رب العزت ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر بنائے۔ ہمارے روزے، قرآن پاک کی تلاوت، دعائیں، صدقہ و خیرات اور دیگر عبادات کو اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے۔ اس ماہ مبارک کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے، اور ہمارے جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنائے، اور زندگی میں بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی بہاریں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ رات کو بھی درس ہوگا 9 بجے سے لے کر 9:30 بجے تک تراویح کے بعد۔ تو اس میں آج ہم آداب الدعا، دعا کرنے کے آداب ذکر کریں گے، تو آپ اس میں بھی شرکت کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔